السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب سوم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم سبق غزوہ حنین شروع کریں گے، لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کے لیکچر میں دوسری چیزیں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اس کے بعد آج آپ نے نیند سے جاگنے کی دعا اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تو نیند سے جاگنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔ تو مارنے سے مراد نیند دینا اور زندہ کرنے سے مراد دوبارہ جاگنے کی توفیق دینا، اور ہمیں آخر کار اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، مطلب قبروں سے اٹھ کر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد آج کی دوسری دعا ہے چھینک کی دعا۔ جس بندے کو چھینک آئے گی وہ کہے گا الحمدللہ، اور اس کا ترجمہ ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو پاس میں ہو اور اس بندے کو سن رہا ہو وہ جواب دے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ اس کو آگے جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ تو یہ ایک دوسرے کو دعائیہ الفاظ سے پکارا جائے گا، مطلب ایک دوسرے کو دعا دی جائے گی۔ اس کے بعد آج کے لیکچر میں تیسرا کلمہ شامل ہے۔ تیسرے کلمے کو کلمہ تمجید کہتے ہیں، تو وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ عز و جل پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان ہے اور عظمت والا ہے، یعنی جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آج کے لیکچر میں شامل جنازے کا طریقہ ہے۔ جنازے کا طریقے کے لیے بھی سب سے پہلے نیت ضروری ہے، جس طرح ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد تکبیریں ایک تکبیر کہہ کے ویسے ہی ہاتھ باندھ لیے جائیں گے جیسے ہم نماز میں باندھتے ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد، پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھی جائے گی جس طرح کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عربی گرامر کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو ہر حرف کی صحیح آواز کب ادا ہوگی؟ جب ہمیں مخارج کا پتہ ہوگا، جب ہمیں الفاظ کی صفات کا پتہ ہوگا، مطلب ہر لفظ کو صحیح مخرج کے ساتھ اور پوری صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور رموز و اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے، تجوید آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، اور رموز و اوقاف وہ علامات ہوتی ہیں جو قرآن مجید کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، کل عربی حروف کتنے ہیں نیز انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو عربی حروف کی تعداد 29 ہے، 29 ہے، اور انہیں ہجا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم جو غزوہ حنین سبق تھا اس کا سوال نمبر 1 پڑھتے ہیں۔
تو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں جز نمبر 1 ہے غزوہ حنین کے اہم اسباب بیان کیجیے۔ تو آج کے سوال کے جواب میں ہم نے سبب بیان کرنے ہیں کہ غزوہ حنین ہونے کے سبب کتنے تھے اور کون کون سے تھے۔ تو 2 سبب تھے۔ ایک تو یہ ہے اسلام دشمنی۔ اسلام دشمنی بہت سارے قبائل کی تھی، جو بھی غیر مسلم تھے اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، لیکن عربوں کے جو 2 قبائل تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف، ان کی دشمنی شدت کی تھی، مطلب یہ سب سے سخت تھے اسلام دشمنی میں۔ ایک یہ سبب تھا، اور دوسرا پھر حملے کی تیاری، مطلب انہوں نے اسلام پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو دوسرے قبائل بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے سوچا اگر اب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہنی، تو اس لیے انہوں نے کچھ دوسرے جو قبائل کو ساتھ ملایا اور یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اور جب یہ حملہ کرنے کے لیے نکلے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے، تاکہ وہاں سے ڈر کر کوئی میدان عمل چھوڑ کر بھاگ نہ سکے، کیونکہ اس کو فکر ہوگی اگر میں بھاگوں گا تو میرے بیوی اور بچے تو وہاں پہ موجود ہیں، وہ مارے جائیں گے۔ تو یہ اس قدر انہوں نے تیاری کی تھی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو یہ اس کا نشان بھی لگا دیتا ہوں، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک اس کا جواب ہے جی۔ اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جو اسباب میں سے اسلام دشمنی۔ اسلام دشمن قبائل میں 2 بڑے گروہ تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف۔ ان دونوں قبائل کو اسلام سے سخت نفرت تھی۔ یہ دونوں قبائل عرب کے سب سے بہادر قبائل سمجھے جاتے تھے۔ یہ اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے سخت تھے۔ نمبر 2 پہ حملے کی تیاریاں۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور دوسرے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تو ان قبائل نے سوچا کہ اگر اب ہم اسلام لے آئے تو ہماری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا بنو حوازن نے بنو نصر، بنو حلام اور بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح اس متحدہ فوج کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی، مطلب ان سب قبائل کی فوج کو جب ملایا تو ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاریوں کی تصدیق کر دی۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔